احباب گرامی یہ تو پوچھے کوئی امام شافعی سے، یہ تو حضرت ابو حنیفہ سے کوئی پوچھے، امام مالک سے کوئی پوچھے کہ یہ سنیوں کا ٹاپک ہے کہ نہیں ہے؟ سنیوں کا ٹاپک ہی ہمیشہ یہ رہا ہے، علی علی کرنا، اہل بیت کے گن گانا۔ اور حضرت امام شافعی تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کرتے تھے کہ اے اہل بیت رسول، ہم تمہارا دامن کیسے چھوڑ دیں؟ ہماری نماز نہیں ہوتی جب تک تم پر درود و سلام نہیں پڑھتے۔ اس لیے احباب گرامی آؤ جڑ جائیں اہل بیت اطہار کے ساتھ، وابستہ ہو جائیں اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ یہ ہمیں جو دوریاں ہیں ہماری اہل بیت اطہار سے، یہ ہمارے لیے نقصان دیں۔ دیکھیں کون سا شخص ہے جو اہل بیت کے قریب ہوا اور گھاٹے میں رہا؟ کوئی ڈھونڈے، کوئی ایک مثال لے ہیں کسی بھی فیلڈ کے، کوئی ایک شخص جو اہل بیت کے قریب ہوا اور اس کو نقصان ہوا ہو، یا وہ پیچھے رہ گیا، وہ کمی میں رہ گیا۔ جس طرح عدیل پتر پڑھ رہا تھا کہ آؤ کریں میسم و تمار کی باتیں، یہ کیوں پڑھ رہے ہیں آج؟ ان کا نام ہم کیوں کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام تو بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، تو اس لیے احباب گرامی یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ لوگوں، چونکہ ان سے سیکھنا ہے نا ہم نے صحابہ سے، ان کی زبانیں کاٹی گئی، زبانیں۔ ابن زیاد نے جب کہا نا، عبید اللہ ابن زیاد نے، کہ میں تیری زبان کاٹ دوں گا، تو حضرت میسم تمار فرماتے مسکرائے، فرمایا واقعی تو میری زبان کاٹے گا، مجھے میرے مولا نے بتایا تھا۔ اس نے کہا اب نہیں کاٹوں گا، کیونکہ اب تو نے علی کا نام لے دیا، اب نہیں کاٹوں گا، میں تمہیں ثابت کروں گا کہ تیرے علی کی ہر بات صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کیا میں آپ سے کہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، کیسے مخاطب کیا اس کو؟ فرمایا تو کاٹے گا، تیری کیا جرت ہے کہ تو نہ کاٹے؟ تجھے کاٹنی ہے کیونکہ میرے مولا نے فرمایا ہے، تو لاکھ کہہ ہوگا ویسے ہی جیسے میرے مولا نے اطلاع دی۔ اچھا بالآخر وہ وقت بھی آیا کہ اس نے کہا اس کو جیل سے نکالو، یہ تو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ گمراہ کیا کر رہا تھا؟ جیل والے لوگوں کو فضائل علی بتاتا تھا۔ جیل میں پڑے لوگوں کو کیا بتاتا تھا؟ نماز نہیں، روزہ وغیرہ بھی نہیں، یہ تو سارے وہ چونکہ مسلمانوں کا دور تھا نا، نمازاں تھے ادوں بھی بڑا زور سی۔ فضائل علی جیل میں ابن زیاد سے کہا وہ تو لوگوں کو علی کے فضائل سناتا ہے، علی کی کرامات سناتا ہے، علی کی بزرگی سناتا ہے۔ برداشت نہ ہوا، پتہ چلا کہ فضائل علی نہ اس ابن زیاد کو برداشت تھے، نہ آج کے دور کے ابن زیاد کو برداشت تھا۔ فضائل علی کبھی کسی دور کے یزید اور ابن زیاد کو برداشت نہیں۔ اس نے کہا اس کو جیل سے نکالو، جیل سے نکالو، اس کو اکیلا کر کے سولی پہ لٹکا دیا، سولی پہ لٹکا دیا۔ حضرت میسم تمار آپ وہاں تھے، آپ نے فرمایا جو بھی گزرتا لوگوں تمہیں پتہ ہے مجھے یہاں سولی پہ کس نے لٹکایا ہے؟ اس کا باپ کون تھا؟ اس کی ماں کون تھی؟ تو احباب گرامی اس کو پھر سپاہیوں نے کہا وہ ابن زیاد ہو تو تیرے شجرے پھول دا ہے، ہاں وہ تو بتاتا ہے کہ اس کی ماں ایسی تھی۔ اس نے کہا اس کی زبان کاٹ دو، کاٹ دو زبان۔ اچھا زبان کاٹ دی، پھر وہ آیا تو آپ نے اس کو پھر اشارے سے کہا کہ اب تو مانا ہے کہ میرے علی نے کہا تھا تجھے کرنا پڑا، تو میرا علی سچی خبریں دیتا ہے۔ یہ علی پاک کے کہنے کی وجہ سے نہیں میری زبان کٹی، کیونکہ تو نے کاٹنی تھی اس لیے میرے علی نے کہا تھا۔ اس لیے انہوں نے دار پہ چڑھ کے لوگوں کو کہا اوے اس دور کے لوگوں تمہیں تو زیادہ سے زیادہ کوئی شیعہ ہی کہہ دے گا نا، ہمیں دیکھو ہم نے زبانیں کٹوائی ہیں، علی علی کرنا نہیں چھوڑا، علی علی کرنا نہیں چھوڑا، زبان کٹوا دی، علی پاک کا ذکر نہیں چھوڑا۔ تو اس سے بڑی حوصلے کی اور کون سی بات ہو سکتی ہے کہ ہمارے بزرگ اپنی زبانیں کٹوا دیں، سولی پہ لٹک کے اپنی جانیں دے دیں، لیکن ذکر علی نہ چھوڑیں۔ یہ انہوں نے بتایا۔ میرے رسول پاک نے فرمایا تھا کیسے ابا ان کا دامن نہیں چھوڑنا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو صحابی تھے وہ نمازی نہیں تھے؟ ان جیسا نمازی کس کا کون ہوگا؟ ان جیسا تلاوت کرنے والا کون ہوگا؟
ان جیسے روزے دار کون ہوں گے؟ لیکن انہوں نے اپنے ان تمام تر معاملات کے باوجود بھی علی پاک کا دامن پکڑ کے رکھا. اور یہی وہ لوگ تھے کہ جن سے ہمیں پتہ چلا کہ میرے رسول پاک نے فرمایا تھا کہ اے سلمان، اگر سارا زمانہ ایک رستے پہ جا رہا ہو اور علی اکیلا ایک رستے پہ جا رہا ہو، یہ نہ دیکھ رش ادھر ہے، یہ دیکھ حق علی کے ساتھ. رش نہیں دیکھ، میرے نبی پاک نے فرمایا رش دیکھ کے حق کا معیار قائم نہ کرو کہ ادھر رش ہے، بلکہ حق کا معیار قائم یہ کرو علی کدھر ہے. یہ حق کا معیار، وہ اکیلا ایک رستے پہ جا رہا ہو، ایک رستے پہ بھیڑ لگی ہوئی ہو، جدھر علی جا رہا ہے ادھر چل پڑو آنکھیں بند کر کے. وہ حق کا راستہ، وہ صراط مستقیم ہے. اس لیے احباب گرامی پڑھیے، سیرت پڑھیے، اپنے مسجدوں کے جو محلوں کے امام ہیں ان کو مجبور کریں کہ جس طرح ہم حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، دیگر صحابہ کے ذکر کرتے ہیں اپنے مسجد کے جمعے کے خطبوں میں، 12 اماموں کا ذکر سنیں، ان سے کہہ کہہ کے سنیں. اسی بہانے آپ کی بھی عبادت ہو جائے گی اور ان حضرت صاحب کی بھی عبادت ہو جائے گی. کہیں ان کو کہ حضرت ابھی جس طرح یہ ذی الحج میں یوم غدیر آنے والا ہے، ابھی ذی الحج میں یوم غدیر آنے والا، حج کے فوراً بعد 18 ذی الحج کو، تو اپنے اپنے محلے میں حضرت سے کہیں کہ حضرت ذرا غدیر کی بھی کوئی کہانی سنا دیں تھوڑی سی. ہاں یہ دیکھیں، یہ سنا دیں، اپنی طبیعت کے مطابق سنا دیں، جیسے آپ کو سمجھ آیا ویسا ہی سنا دیں. ہم نہیں کہتے جیسے ہمیں سمجھ آیا ویسا سنا ہے، نہیں، جیسا تمہیں سمجھ آیا نا سنا تو صحیح کہ میرے نبی نے علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا کیا تھا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. یہ تو سنا لوگوں کو کہ حج سے واپسی کا منظر تھا. اس لیے احباب گرامی یہ ہمیں ہمت کرنی پڑے گی تو انقلاب آئے گا نا. ان سے کہیں، آپ اپنے اپنے محلے کے مولویوں سے کہیں کہ یہ دن ہے، یہ حضرت امام جعفر صادق، امام باقر، جو ہمارے امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں. امام ابو حنیفہ کے کیا ہیں؟ استاد ہیں، ان کے مرشد ہیں، ان کے پیر ہیں. اور ہمیں ابو حنیفہ دے پیران دی کرنا ذرا گل، امام ابو حنیفہ کے استادوں کی ذرا بات کرو نا. اس زاویے سے ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. اس لیے احباب گرامی دعا کریں کہ اللہ ہمیں اہل بیت اطہار سے متمسک رہنے کی توفیق دے، اور جو حق سچ میں ان سے جڑ جاتا ہے اس کو پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ سے پیغام آتا ہے کہ یہ میرا پیغام نہیں ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد کا پیغام ہے کہ جو ہماری سیرت پہ عمل نہیں کرتا، ہمارے طریقے پہ نہیں چلتا، وہ ہمارا نہیں ہے. ہمارا بننے کے لیے ہماری سیرت پہ بھی عمل کرو. یہ پیغام آئے گا وہاں سے، انشاءاللہ پاکیزگی ملے گی. تو یہ جو فرد ہے یہ بھی اسی خانوادے کے فرد ہیں، سادات ہیں. تو اس لیے، اور میں یہ آپ جائیں تاریخ اپنے علاقے کی ڈھونڈ لیں، کون سے مولویوں نے یہاں یہ سارا کام کیا ہے. یہاں بھی ایک سیدی جس کو سید جماعت علی شاہ صاحب کہتے ہیں، اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی جنہوں نے سارے علاقے کی کایا پلٹی اور یہ مسجدوں اور ان مدرسوں کی بنیادیں رکھیں جن میں بیٹھ کے آج انہی سادات کے خلاف ہر وقت ہرزہ سرائی کی جاتی. یہ مسجدیں اور مدارس کی بنیادیں رکھ کے دی میرے والد گرامی نے. جائیں پوچھیں ان سے، پوچھ لیں کہ کس نے یہ بنیادیں رکھیں، اور یہ ربیع الاول میں جذبہ محبت، یہ سرفروشی کس نے سکھایا اس علاقے والوں کو، اور اہل بیت اطہار کون تھا، کتنے عیسائی. یہ پوری ادھر والی بستی ہے جو مسلمان کی میرے والد گرامی نے، حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے. اس لیے میں کہتا ہوں، میں حیران ہوں، دین تو ہمارے گھر کا ہے. اب ہم ان سے دین سیکھیں گے جن کے بڑے ابھی تیسری چوتھی پشت میں کوئی سکھ تھا، کوئی ہندو تھا، وہ سیدوں کو دین سکھائیں گے، سادات کو، ان کے لیے بیٹھ کے فتوے بازیاں کریں گے. تو اس لیے احباب گرامی یہ جدھر بھی آپ چلیں گے، جائیں آپ پاکستان کے کونے خدرے پرچول کر کے دیکھ لیں، ہر علاقے میں کوئی سید بیٹھا ہوا ہے جس نے وہاں پر اپنے قدم رکھے اور قدم رکھ کے وہاں پر اسلام کی تبلیغ کی اور لوگوں کو مسلمان کیا. یہ پورے بر صغیر میں حضور داتا گنج بخش کون ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کون ہے، حضور غوث پاک کون ہے.
یہ کون لوگ ہیں؟ خواجہ نظام پاک کون ہے؟ یہ بابا جی بلے شاہ وارث شاہ صاحب کون ہیں؟ یہ سادات ہیں، اہل بیت ہیں، انہوں نے کایا پلٹی ہے بر صغیر کی۔ اس لیے احباب گرامی، میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر حوض کوثر پر میرے سامنے آنا چاہتے ہو محبت کے لہجے میں تو قرآن اور اہل بیت کا دامن پکڑ لو، یہ کٹھے ہی آ رہے ہوں گے، تمہیں بھی لے آئیں گے، اور میں تمہیں پانی سے سیراب بھی کروں گا، تمہاری شفاعت بھی کروں گا، اور تم پر کرم بھی کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی بھی ہوگی۔ دعا ہے کہ میرا مالک آپ کا، میرا سب کا حامی و ناصر ہو۔